अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ मंडे धमाकेदार एपिसोड ऑफ रूहेदा राइटर एस्मर और मिर्जा एपिसोड 46। तो आज के एपिसोड में बहुत 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 कुछ होने वाला है। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और अपने सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है आपको। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया करके लेकर चलती हूँ मैं आपको आज की धमाकेदार वीक की पहली और सबसे यमी यमी वाली बहुत ही चीज़ें, बहुत कुछ अलग होने वाला है आज के एपिसोड में। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इम्ताब ने नू को इंक्वायरी टीम और उनके इदारे के हवाले किया, पर यह केस इम्ताब ही लीड कर रहा था। तभी इस इंक्वायरी को लेकर जो भी पेशरफ्त होती उसके बारे में इम्ताब से मर्जी पूछना अहम रुकन था। जज के आर्डर्स के मुताबिक नू के तमाम टेस्ट खुद हेल्थ केयर इन्वेस्टिगेशन मेडिकल में होने के बाद ही आती फाइनल रिपोर्ट्स के बाद उसकी आज़ादी या कैद का फैसला होना था। जबकि नू की नामा से मुलाकात इम्ताब करवाएगा, इसका उसने नू को यकीन दिलाया था। जबकि नामा नू के जाने पर काफ़ी उदास थी, पर इसने खुद को बाहिम्मत रखना था। इसे सारिम की फास्ट फूड पसंद का पता था, तभी उसके लिए होममेड पिज़्ज़ा बना रही थी। हाँ, पहले की तरह कुकिंग करते अब वो एक्साइटेड नहीं थी। वैसे भी ज़िंदगी में मोहतरमा ने किचन का रुख बहुत ही कम किया था। पिज़्ज़ा बेक के लिए रखकर वो बाहर आई तो मिकाइल कंपनी से वापस आ चुके थे और वकील से ही केस को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। नामा ने उनको डिस्टर्ब ना किया और घर से बाहर निकली। 10 बजने वाले थे। नामा ठंडी रात में ही खड़ी इर्द गिर्द की खूबसूरती देख रही थी, जब सारिम की गाड़ी के हार्न पर वो पोर्श की जानिब देखने लगी। सारिम गाड़ी से निकलते ही उसे देख चुका था, तभी मुस्कुराता हुआ सीधा नामा तक आया। नामा ने एक बारीक स्वेटर पहना था। ये देखते सारिम ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी और नामा को संभलने का मौका दिए बिना पहनाई, तो वो सारिम के संभल पर दंग रह गई। ठंड में ऐसे बाहर निकल आई हैं, बीमार हो जाएंगी। मेरा इंतजार कर रही थी। ये भाई ने घर होते आपको अकेला कैसे? इससे पहले वो मजीद बोलता, नामा उसके गले लग गई। शायद अपने अंदर की उदासी दूर करने के साथ साथ वो सारिम की मोहब्बत पर भी गमज़दा हो गई। हे, क्या हुआ? भाई में फिर से जिन तो नहीं आ गया? आपू जाना क्यों उदास है? देखे मैं अब ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्रमंद हैं। वो हकीकत में बेहद परेशान हुआ। नामा का यूं खामोशी से गले लगना दिल दहलाने सा था। सामने हो, बताएं किसने इन आंखों में तकलीफ उतारी? मैं उसका कीमा बनाऊंगा। अगर भाई है वजह तो वो भी बताएं। आज जंगे अजीम होगी छोटे बड़े भाई के बीच। वो उसके रूबरू हुई, फिर भीगी आंखों से ही मुस्कुरा दी कि सारिम कैसे उसके लिए एकदम बड़ा भाई बन गया है। हाँ, वही वजह है, पर नौयत अलग है। उन्हें हेल्थ केयर इन्वेस्टिगेशन वालों ने अरेस्ट किया है। उनकी ड्रग्स वाली रिपोर्ट लीक हो गई, पता नहीं कब तक केस चले। नामा ने अफसुर्दगी से जब बताया, सारिम दुगना दुखी हुआ। ओ मेरे खुदा, एक नई आजमाइश। लेकिन आप परेशान ना हो, ज्यादा लंबा केस नहीं चलेगा। वो इन्हें समझाएंगे कैसे साजिश का शिकार होने के बावजूद उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और फिर वो पेशेंट नादिर अगर गवाही दे भाई के हक में, फिर तो कोई तुक ही नहीं बनेगी भाई को अरेस्ट करने की। यू नो व्हाट आपू जाना, परियाम हॉस्पिटल की पूरी इंतजामिया को भाई की सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जालिम और करप्ट साबिर ने वरियाम हॉस्पिटल की दुश्मनी में ही भाई के साथ ये सब किया था। नामा ने हैरत से सारिम को देखा कि वो इतनी बड़ी बात की लापरवाह सा बच्चा कैसे कर गया, और यही वो वाहिद हल था नू के बचाव का। यू आर राइट, यही वाहिद हल है सारिम। क्यों मुझे कैसे ख्याल नहीं आया? तुम इतने जीनियस निकलोगे कभी नहीं सोचा था। तुम तो मेरे बहुत समझदार भाई निकले। नामा का खुशी उम्मीद से चेहरा खिल गया। ये बहुत बड़ा हल था जो उनके हाथ लगा। जबकि सारिम ने फहरिया कॉलर झाड़े तो और प्यारा लगा। आपू जाना, मुझसे जिंदगी और मुकद्दर ने हसरतें ही इतनी जोड़ दी थी कि मेरे सारे टैलेंट इन तरह दब गए थे। पर आप और मानिया आपी की बहनों और माँ वाली मोहब्बत मेरी हसरतों का बैंड बजा रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जाना। वो शौक और मस्ती से भरा नामा के दिल की बहुत बड़ी ढारस बना, कि अभी वो खुद परेशान थी तो फिक्रमंद थी कि सारिम को कैसे संभालेगी। पर सारिम ने तो उल्टा नामा को संभाल लिया। मेरी दुआ है तुम्हारी सारी हसरतें तुम्हारा दामन छोड़ दें। अच्छा सुनो, मैं डॉक्टर मावा को कॉल करूं?
کہ وہ वरियाम हॉस्पिटल के ओनर से बात करें। नामा ने बेकरारी से पूछा, जिस पर वो नामा को मुस्कुरा कर साथ लगाए घर में दाखिल हुआ। अभी लेट हो गया है। मेरी डिसेंसी आपू जाना, इतनी रात किसी को कॉल थोड़ा करेंगी। वो सारिम की शरारती छेड़खानी पर खजल सा मुस्कुराई कि ये तो उसने घबराहट में सोचा ही नहीं। उफ, दिमाग जगह पर नहीं मेरा। वो बदहवास सी हुई। समझ सकता हूँ। हम कल नाश्ते के बाद साथ चलते हैं वरियाम हॉस्पिटल। डॉक्टर मावा को साथ मिलाकर हॉस्पिटल की इंतजामिया के साथ मीटिंग कर लेते हैं। अपना मुद्दा बयान करेंगे, फिर देखते हैं वो सब लोग अपने बेस्ट डॉक्टर और वरियाम की जान के लिए अब वक्त पड़ने पर क्या करते हैं। अब उनकी वफादारी का इम्तिहान होगा, क्योंकि मेरे भाई ने इस हॉस्पिटल को बहुत कुछ दिया है। वो चलती चलती रुकी। उसे अभी भी यकीन ना आया कि ये सब सारिम कह रहा है। नामा की भूरी आंखें नम हुई। हाँ, इनमें एक थैंक यू भी था जो सारिम देख सकता था। तुम बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे भाई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए बारबेक्यू पिज्जा बेक कर रही हूँ। और जल्दी से इसे सरप्राइज देती मुस्कुराई तो सारिम बेयकीन हुआ। ऐसी बंदी जो फास्ट फूड से दूर भागती है, इसने पिज्जा बेक कैसे कर लिया। वाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे है। इन प्यारे प्यारे हाथों ने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज बनाया। बट आपको भी खाना पड़ेगा आपू। वो उसके हाथों को पकड़ता कीदत से चूमे। आखिर में बेचारी पर बम भी गिरा गया, जबकि नामा के मुंह सुनने पर सारंग जैसे हंसा। वकील को निपटा कर रुखसत करते मिकाइल बिन दो की मुस्कुराहट पर कुर्बान वहीं चले आए। क्या बात है, मेरे बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुझे भी बताओ, हंसने का दिल कर रहा है यार। मिकाइल के पास आते हुए मतवज्जा करने पर दोनों गर्दनें मोड़ कर पलटे, पर उदास होकर, क्योंकि मिकाइल को नू के अरेस्ट होने का बताना बहुत मुश्किल टास्क था। मिकाइल अंकल, बात थोड़ी परेशानी वाली है। स्माइल तो ये करवा रहा है मुझे, क्योंकि इसके लिए पिज़्ज़ा जो बेक किया, जो मुझे कभी पसंद नहीं रहा। मिकाइल ने पहला ही जुमला सुना, क्योंकि वो यहीं पर परेशान होकर दोनों को देखने लगे। खैरियत है बच्चे, सब ठीक है? क्या बात है परेशानी वाली? अब की बार मिकाइल की तड़प पर वो दो भी मुरझा सा गए। फिर गहरा सांस भरे सारिम ने ही बात शुरू की, जबकि सारी सूरत-हाल और अपनी दी तजवीज़ बताने के बाद वो डैड की सर चुप जांच रहा था, जो कनपट्टी को 2 उंगलियों से सहलाते लाउंज की जानिब कदम बढ़ा गए। सारिम और नामा भी पीछे ही लपके। मैं भी चलूंगा सुबह तुम दो के साथ। पर आम हॉस्पिटल वालों ने अगर इनकार किया तो उनकी बिल्डिंग की एक आध दीवार तो गिरा कर ही आऊंगा। मिकाइल की तड़प तो सब पर बाजी ले गई। नामा और सारिम उदास सा मुस्कुराते इन जज्बाती जनाब के दाएं बाएं बैठे, क्योंकि मिकाइल सबसे ज्यादा दुखी हुए थे। अपने बच्चे की कभी ना हथौतिया आजमाइशों पर थक चुके थे। एक एक हम दो गिरा देंगे, फिर एक दीवार के साथ वो वरियाम वाले क्या करेंगे बेचारे। हाँ, सारिम ने शरारत से जब दोनों को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए, जबकि ये सच में तसल्ली से मिलती महसूस हुई कि वो तीनों ही नू को इस मुश्किल में ना देख सकते थे और अब ना अकेला छोड़ने वाले थे। ना मैंने पिज्ज़ा पहली बार बेक किया था, पर बहुत चीज़ी और यमी था कि खुद नामा एक पीस खा गई। हाँ, शुरू ज़बरदस्ती किया, पर अपने ही हाथ के जायके ने मजबूर कर दिया मज़ीद खाने पर। वो सालिम और मिकाइल अंकल की वजह से संभल गई, वरना ये रात गुजरनी बहुत मुश्किल थी। रुके बिना इससे राब्ता भी मुमकिन ना था कि वो इसे बता पाती वो इसको याद कर रही है। इस शख्स के ओझल होते ही इससे हाल ही हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ इम्तिहान हमें संवारने आते हैं। अमीन पाशा ने रात बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जो दरअसल एक तरह वलीमा इवेंट था। उसके दोनों बच्चों ने शरीक होने से इनकार करते दोस्तों के साथ रात बाहर निकलने को बेहतर समझा था। पर दिशा वो मजबूर फर्द थी इस वक्त, जिसे अंदर लगी आग के बावजूद बाहर से अपना आप संवारना पड़ा। वो एक नामवर और काबिल जज था, तो उसके दोस्त अहबाब भी अपर क्लास के थे। सब औरतें महंगे लिबासों और हीरों के जेवरात पहनकर इस महफिल का हिस्सा थी। मर्द नफीस सूट्स में अपनी उम्रों से कहीं जवान लगते दिखाई दे रहे थे। आर्मीन की बीवी होने के नाते वो भी डार्क ग्रीन कलर के बोल्ड ड्रेस में महफिल में जान फूंक रही थी। भले उसकी अपनी जान वजूद से आर्मीन सुबह ही निकाल चुका था। वो पूरा इवेंट लाताल्लुक सी रही। आर्मीन के दोस्त अखबाब इसके पास आते तो आर्मीन ही बात करता नजर आया, जबकि दिशा अपना वाइन ग्लास पकड़ती एक अलग कोना चुनकर पूरा टाइम आर्मीन का गुस्सा दिखाती रही और वो मुल्हिका टेरेस पर चली गई।
वहां से गर्दन मोड़ कर देखा तो उसका नया नया शोहर वहां मौजूद मर्दों औरतों के बीच नूरे नजर बना दिखाई दिया। तो दिशा का दिल हर शय से जाट हो गया। आर्मीन इन औरतों को खुद से चिपकाकर डांस भी कर रहा था। मर्द इससे गप्पे हाँक रहे थे और दिशा को ऐसा मर्द तमाम खूबसूरती और स्टेटस के पहली बार बुरा लगा। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की आर्मीन से शादी करके। ये ना जहांगीर जैसा साबिर है, ना फेरोज जैसा पुरतहम्मुल, और ना ही मिकाइल जैसा मेहरबान। क्या मेरी खुदगर्जी और हसद की इतनी भयानक सजा मिलेगी मुझे? इस जैसे मर्द की सूरत। मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। वो कर्बनाक सी सामने ताहद्दे निगाह फैली तारीकी को अपने पीछे मौजूद रौनक से कदरे बेहतर मान रही थी, क्योंकि उसका इन लोगों में दम घुट रहा था। अंदर आओ दिशा, मेरे दोस्त हम दोनों के इवेंट में आए हैं। इस तरह अलग थलग होकर तुम अपनी ही सख्ती बुला रही हो मेरी जान। सुबह तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ निशान बनाए हैं, ऐसा ना हो अब जल्द भी नोच लूं। एकदम ही अपनी कमर में हायल होते आर्मीन के बाजू पर दिशा के हाथ से ग्लास डरकर छूटा और नीचे गिरते ही बेशुमार टुकड़े हुआ। जबकि आर्मीन ने जिस तरह उसकी गाल से कप की जानिब से जुड़ते जुबान लगाते से धमकाया, दिशा का पूरा वजूद ठंडा पड़ा। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तुम जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहना मुझे। दिशा ने वही हिम्मत दिखानी चाहिए जो अब से पहले वो अपने तीनों शोहरों को दिखाकर दबाती आई, पर इस बार कहानी मुख्तलिफ थी। अच्छा, कहाँ जाओगी? तुम्हारा कोई ठिकाना होता तो मैं तुम्हें अपनाता ही क्यों? अगर तुम मुझे छोड़कर फिर भी जाती हो तो अगली ही हेरिंग में तुम्हें ताउम्र की सजा हो जाएगी, वादा है मेरा। दिशा उसकी धमकी पर अजियतनाक हुई कि यह आदमी सच में साइको था। वो दिशा के पेट का मांस हाथ में लिए से तकलीफ भी दे रहा था कि दिशा की आंखों में नमी उतर आई। घटिया इंसान, वो पस्त सा चिल्लाई। और इस बार आर्मीन का हाथ पीछे से उसकी गर्दन को जकड़ चुका था। वो दिशा के पीछे यूं खड़ा था कि अंदर से कोई देखता तो मेहमानों को रोमांस करता कपल ही नजर आता। घटिया तो हूँ, क्या करूँ? आज तुम्हें अपनी सही वाली दरिंदगी दिखाता हूँ, जरा मेहमानों को जाने दो। और अब अगर तुम मुझे अलग थलग नजर आई तो सबके सामने शुरू हो जाऊंगा जो सुबह किया, क्योंकि अपने सर्कल में अपनी मलकियत के लिए मैं ऐसा ही बेशर्म, बेगैरत और पागल मशहूर हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब भी पोर्न एडिक्ट हैं, लेकिन तुम जरूर इस तरह की शर्मिंदगी के बाद खुदकुशी कर लोगी। तो मेरी जान कॉपरेट। वो उसके सीने तक हाथ लाता अपनी दरिंदगी और वहशत दिशा के वजूद में उतारता, इसे अच्छे से समझाते ही इसे छोड़ता दूर हुआ और कमीनी सी मुस्कुराहट लिए जब महसूस किया कि उसके दोस्त देख रहे हैं, फौरन दिशा की गले लगता उसकी गर्दन पर लब रखने लगा। दिशा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू रोके, पर वो दूर और से सुलगती नजरों से देखकर अपना हाथ फैला गया, जिस पर दिशा ने चारों नाचार इस हाथ में अपना हाथ थमाया जिसे दिशा का दिल काटने का कर रहा था। उसके बाद वो जबरन ही सही आर्मीन और उसके गंदे दोस्तों के बीच रही, लेकिन उसकी बर्दाश्त तब खत्म हुई जब दिशा के सामने आर्मीन ने एक अपने ही उम्र के आदमी को फ्रेंच किस की। दिशा को लगा उसका पूरा वजूद मट्टी होकर मसमार हुआ है, किसी ने आंखों में वही मट्टी झोंक दी हो। मीट माई बॉयफ्रेंड अमित। इस पर आदमीन की सफाकियत की हद के उसने उस आदमी का तारुफ भी करवाया, जबकि दिशा को लगा उसका दिल खराब हो गया। उपकाई सी आने लगी तो वो वॉमिटिंग जैसा अंदाज लिए मुंह पर हाथ रखती। जब वहां से अपने कमरे की तरफ भागी तो आर्मीन समेत इसके दोस्त लम्हा भर साकिन हुए, फिर हंस दिए। लेडी पर तो इतना जल्दी असर हो गया। लो भी जज साहब की तीसरी औलाद ऑन द वे। अमित ने जब खबासत से आंख मारे कहकहा लगाए छेड़ा तो आर्मीन ने उसकी कमर में मजाक मजाक में घौंसा दे मारा, जिस पर वो सभी खबासत से हंस पड़े। लेकिन आर्मीन की आंखों की वहशत भयानक थी। वो इस तरफ देखकर हकारत से भरा जिस तरफ वो भाग कर गई, जबकि दिशा वॉमिटिंग कर कर दोहरी हो गई। इसने इतने गलीज आदमी से शादी की, खुद से कराहत हो रही थी, लेकिन अब उसका रोना किस काम का? अब तो पानी सर से गुजर चुका था। आर्मीन 1 बजे तक पार्टी से फ्री हुए सब दोस्तों को सी ऑफ करे ट्रंक साहब अपने रूम की तरफ आया तो दिशा कहीं नहीं थी। वो इसी तरह चलता हुआ वॉशरूम में घुसा तो वो इतनी ठंड में शावर के नीचे बैठी खुद पर चढ़ी गंदगी धोने की कोशिश में आदी हो चुकी थी। दिशा ने सुरहांगारा आंखों से आर्मीन को देखा, जो दरवाजा बंद किए अपना कोट उतारकर वहीं फेंक गया। जबकि उसको शर्ट उतारता देखे दिशा ने अपनी दर्द करती जलती आंखें जोर से मींच ली। तुम्हारे मर्दों से ताल्लुक है,
بتایا کیوں نہیں ذلیل انسان؟ وہ اسے بہکے نشیلے انداز میں قریب آتا دیکھ کے ہلکے بل چلائی تھی۔ آرمین کی آنکھیں مزید خمار سے بھرتی چلی گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے آرمین نے اسے بازو سے دبوچتے کھڑا کیا، پر دیشا کی آنکھوں کی نفرت ویسی ہی تھی۔ عورتوں سے بھی ہیں، مردوں سے بھی، بڑا رنگین مزاج ہوں۔ تم نہیں ملی مجھے، بیوی پسند نہیں تھی، تبھی ادھر ادھر منہ مارتا رہا، لیکن اب سوچ رہا ہوں سب چھوڑ دوں اور دن رات تمہیں منہ لگاؤں۔ وہ دیشا کے بھیگے لباس کو غلیظ نظروں سے دیکھتا چھونے اور نوچنے لگا، اور وہ کراہت سے اس کے ہاتھ دور کرتی جھٹک رہی تھی۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تمہارے ساتھ مزید تعلق بنانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں آرمین۔ ابھی کے ابھی ڈائیورس تو مجھے مردود حبیز۔ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی جو اسے دیوار سے لگا کر خود شاور تلے آتا بھیگ رہا تھا، جبکہ اس کی گرفت ایسی تھی کہ دیشا کو ویسے ہی موت دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی مشکل سے ملی ہو مجھے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ چلو خود سے آزاد کیا بھی تو تمہیں کسی اور مرد لائق نہیں چھوڑوں گا، کل کی کل دیکھیں گے۔ آج کی بقیہ پوری رات میں تمہیں بتاؤں گا کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، اور ایک تڑپے ہوئے مرد کی دیوانگی جب درندگی بنتی ہے تب کیا ہوتا ہے۔ اوف، صبح تو ایک ٹریلر تھا بس جان، اصل فلم تو تمہیں ابھی دکھاؤں گا، بھیگی بھیگی فلم۔ دیشا نفی میں سر ہلاتی اسے خود سے دور کرے چیخی، پر آرمین کا اس رات دیشا نے جو روپ دیکھا اسے مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی۔ پوری رات وہ جیتے جی مری تھی، سانس باقی تھا پر جیسے ہر حص مر گئی ہو۔ جو گندا اور غلیظ کام ہو سکتا تھا آرمین نے سب کیا، گویا وہ انسان تھا ہی نہیں، وہ انسان کی ایک بگڑی شکل تھی۔ یہ مکافات سچ میں بہت سخت تھا کہ دیشا کی روح کام گئی تھی۔ صبح 7 کے قریب جا کر اس آدمی نے دیشا کو بخشا، جبکہ اس عورت کے پاس مدد کے لیے بس نامہ بچی تھی۔ دیشا کا پورا وجود زخمی تھا، اس کے ہونٹ سوج گئے تھے، اس کی گردن پر نیلے نشان تھے، سرخ بھی نہیں بلے درندگی برے نیلے اور بھورے نیل، سرخ بھی نہیں بلکہ درندگی برے نیلے اور بھورے نیل۔ اس کے حساس اعصاب بھیانک درد میں تھے کہ اسے اٹھا تک نہ کیا۔ یہ سب آرمین نے نشے میں کیا تھا جبکہ خود جا کر دوسرے کمرے میں سو گیا تھا۔ ناما کی رات بہت اداس اور جاگتے ہوئے گزری، پر صبح وہ پھر بھی فریش تھی کہ ایک امید تھی نو کو بچانے کی۔ وہ لوگ ناشتے کے بعد نکلنے والے تھے جبکہ ناما آج میکائل انکل کو ریسٹ دیے خود نو کے گارڈن کے پھولوں کو پانی دے رہی تھی، جبکہ سارم بھی جلدی اٹھ کر ڈیڈ کے ساتھ جاگنگ پر نکلا تھا، اور ناما نے میڈ کو ناشتے کا کہہ کر بنوا لیا، بس لگانے کے بارے یہی کہا کہ سارم اور میکائل کے آنے کے بعد، جبکہ وہ پھولوں کو پانی ہی دے رہی تھی جب اس کا فون رنگ کیا۔ ناما نے پلانٹ شاور ایک طرف رکھتے جا کر ٹیبل کی سطح سے اپنا فون اٹھایا تو ان نمبر دیکھے وہ تھوڑی متفکر ہوئی، فوراً سے کال پک کی اور فون کان سے لگایا۔ ناما، مجھے بچا لو۔ دیشا کی آواز وہ ابھی بھی پہچان نہیں سکتی تھی، پر دل میں جیسے ٹیس سی جگی یہ کوئی قریبی ہے۔ کون ہے آپ؟ میں نہیں جانتی۔ ناما نے اپنی آواز کو لڑکھڑانے سے بھرپور روکتے جواب دیا، جس پر دیشا ہمت کرے اٹھ کر دیوار کا سہارا لیتی باہر نکلی۔ آج باہر صبح نکلی تھی پر دیشا کو سب اندھیرا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو ستانے کی سزا مل گئی ناما، پوری صحیح تمہاری ماں تو ہوں، مجھے بچا لو اس درندے سے، یہ آدمی مجھے مار دے گا۔ ناما نے سراسر نفی میں سر ہلاتے خود کو کمزور پڑنے سے روکا۔ بھلا دیشا جیسی عورت کیسے بے بس ہو سکتی ہے؟ ناما کو یہی لگا یہ اس کی چال ہے کیونکہ دیشا بے اعتبار کے قابل نہیں تھی۔ آپ کو کوئی انسان نہیں مار سکتا مس دیشا، آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کی کسی بات پر یقین کروں گی تو یہ بھول ہے آپ کی۔ آپ میرے شوہر کی دشمن ہیں تو سمجھے نفرت ہے مجھے آپ سے۔ دوبارہ کال کر کے مجھے کسی جال میں پھنسانے کی کوشش مت کیجیے گا، میں اپنے بابا کی طرح صبر و تحمل کے پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ ناما نے سخت لہجہ لیا اور اس سے پہلے دیشا کوئی یقین دلانے کو بولتی، ناما نے نہ صرف کال کاٹی بلکہ فون بھی سوئچ آف کر دیا، اور جسے اپنی آنکھوں کی نمی ضبط کی وہ صرف ناما ہی کر سکتی تھی۔ جبکہ دیشا نے بھیگی آنکھیں لیے اپنی گردن اور ہونٹ کی تصویر بنائی اور ناما کو بھیج دی کہ وہ اب تو یقین کرے گی، پر وہ اتنی دکھی اور ناراض کہ فون ہی بند کر دیا۔ دیشا نے مدد کے لیے ناما کو اس لیے پکارا تھا کہ وہ سارم اور مانیہ سے کہیں زیادہ بہادر اور مضبوط تھی۔ شاید دیشا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی کوئی بھی اولاد فضول نہیں تھی۔ جب ناما نے میسج ریسیو نہ کیے تو دیشا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ ایک مدد کا جو سہارا تھا وہ بھی نالاں ہے۔ کیا چاہتی ہیں یہ ہم سے؟ اب میرے منہ پر دھمکی دے کر گئیں کہ میرے نو کو مار دیں گی،
تو اب یہ ایسے حربے آزما کر مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ ماں ہوں گی پر نو میرا سب کچھ بن چکے ہیں، میں آپ کو اپنی کوئی کمزوری نہیں تھماؤں گی ماما۔ ناما نے خود کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اگر وہ جان جاتی تو پہلے یقیناً ماں کی مدد کو جاتی۔ ہر سالم اور میکائل واپس آئے تو ناما نے ان کے ساتھ ہی ناشتہ کیا، پر چپ چپ رہی، اور سالم میکائل کو یہی لگا کہ ناما اپنی ماں کی وجہ سے یہی لگا کہ ناما نو کی وجہ سے پریشان ہے، پر در حقیقت وہ ماما کے لہجے کی اس تکلیف سے الجھی تھی جو ہرگز جھوٹی نہ لگ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ناما کے ساتھ ہی وریام ہاسپٹل پہنچے۔ آج دن تک کمائل کا ہاسپٹل سے ہاف تھا، تبھی وہ موجود نہیں تھا، لیکن جب ناما اور میکائل دوغان نے ماوا سے ڈسکشن کی تو وریام ہاسپٹل کی بورڈ سٹاف کی ہول میٹنگ آدھے گھنٹے میں ارینج کی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، نو نے اس ہاسپٹل کو اپنا بیسٹ دیا، ایون مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں تو اس معاملے میں متفق ہوں، آپ سب کی کیا رائے ہے؟ رحمان تبریز کی جانب سے سپورٹ مل چکی تھی، جو ایک امید افزا بات تھی، جبکہ باقی پورا سٹاف بشمول ماوا نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ جبکہ نادر صاحب ابھی چل پھر نہیں سکتے تھے، تبھی انہیں ویل چیئر پر لایا گیا۔ ان کی فیملی، ان کے دونوں بیٹے ان کے ہمراہ تھے، جو اپنے بابا کی زندگی بچانے کا وسیلہ بنتے نوادا دوغان کے ویسے ہی احسان مند تھے۔ مجھے لگتا ہے بیماریاں کچھ نہیں ہوتی، یہ ہمارے اندر کی گھٹن ہے جو وبا بن جاتی ہے۔ نو نے میرا علاج کیا، لیکن اس نے ایک اور چیز کی جو آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب کی بار نادر مروان آنکھوں میں تشکر برے بولے، ہر کسی نے دم ساتھ لیا۔ ناما اور میکائل نے بھی، البتہ سالم گاڑی میں ہی تھا کیونکہ میٹنگ میں اس کو شامل نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی وہ ایسے مشورے پر ہوتے عمل اور ان کے مثبت نتائج کا شدت سے منتظر تھا۔ اس نے امید بری میرے اندر۔ میرے دونوں بیٹے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ آج کل اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے ماں باپ اس پر بوجھ بن گئے۔ یہی میرے بچوں نے بھی سوچا۔ جیسے بچپن میں والدین بچوں کے محافظ بنتے ہیں کہ کوئی ان کی اولاد کو نقصان نہ دے، یوں ہی جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کو نقصان دینے والے ہاتھ کو کاٹ دیں، ورنہ کوئی بھی اٹھ کر ان کے ماں باپ کو تکلیف دے سکتا ہے، انہیں لاوارث سمجھے گا، جیسا میرے سگے بھائی نے سمجھا۔ یہ بات میرے دونوں بیٹے نہیں سمجھتے تھے، پر نو نے ان دو کو میری قدر سمجھائی، اور آپ سب کو پتا ہے یہ نو نے بہت رازداری سے کیا کہ میں اپنے بیٹوں کو اچانک دیکھ کر شوق ہو گیا۔ تب بھی اس نے نہیں بتایا، لیکن یہ دو خود بتانے پر مجبور ہوئے۔ المختصر کہ میں اپنے بچوں، اپنے بھائی کی سفاکیت، اپنی بیوی کی موت اور جدائی کے مرض میں تھا جو کینسر بنا، اور نو کو دنیا اس لیے چاہتی ہے کیونکہ وہ صرف جسمانی مرض دور نہیں کرتا، وہ ادھر سینہ ٹھوک کر کہا کہ آزار بھی مٹاتا ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کے حق میں گواہی دینے ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر جانے کو تیار ہوں۔ نادر مروان نے گویا سب کی آنکھوں میں سرخی اتار دی۔ ان کے درد برے انکشاف آج نو عدد دوغان کی موجودگی بن گئے، گویا سبھی نو کی اس مشکل میں مزید لگن سے مددگار بننے کو تیار ہوئے۔ نادر مروان کے دونوں بیٹے بھی ویسے ہی دکھی تھے۔ نو، آپ سے تو پوری دنیا امپریس تھی، میں کیسے نہ ہوتی؟ میری جان، آپ کو تو سب کی دعائیں ہی کافی ہیں، بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے۔ آپ سے محبت دگنی ہو گئی ایک پل میں۔ I miss you so much۔ ان سب کے بیچ بیٹھی ناما بس اسے یاد کر رہی تھی، اس کے لیے محبت سے بھر گئی تھی۔ یہ ساری میٹنگ 10 بجے تک چلی اور کچھ قانونی وکلا نے بھی اس میں حصہ لیا جو وریام ہاسپٹل کی طرف سے نو پر انکوائری ختم کرنے کا کیس کرنے والے تھے۔ ناما اور میکائل باہر آئے تو سارم، جو پارکنگ میں کھڑی رولز رائس میں بیٹھا تھا، جھٹ سے ڈور کھولے نکلا، لیکن دونوں کے چہرے کی خوشی دیکھتے سمجھ گیا کہ اس کی بھائی کے لیے چھوٹی سی مشورہ دینے والی کوشش کامیاب ہو گئی۔ مجھے بتائیں مشورہ کام کیا؟ لگ تو آپ دو بڑے چل رہے ہیں، سارم نے بے قراری سے دونوں کو دیکھتے پوچھا، تو دونوں ایک ساتھ مسکرائے۔ مجھے فخر ہے تم پر سارم دوغان۔ میکائل نے آگے بڑھ کر زور سے سارم کو جب سینے میں بھینچا تو بابا کی گرم جوشی مانو سارم کا سارا حسرت کا جہاں پلوں میں رشک کا جہاں بنا گئی۔ سارم کو ناما نے بھی سراہتی پیار بھری نظروں میں لے کر شاباشی دی، جبکہ ناما نے ابھی تک فون آن نہیں کیا تھا۔ اس کی یہ خوشی فون آن کرنے تک تھی
جبکہ آج 12 تک نو کو کورٹ پیش کیا جانا تھا، کیونکہ پہلی ہیئرنگ مجرم یا ملزم کے اریسٹ ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہونی تھی، اور یہ ہیلتھ کورٹ تھا، تبھی یہاں اندر صرف میکائل دوگان کو جانے کی پرمیشن تھی اور وکیل کو، جبکہ سالم اور نامہ یقیناً باہر یا آفس ایریا میں تب تک ویٹ کرنے والے تھے۔ پریام ہاسپٹل کی طرف سے بھی جس وکیل نے ڈیفنس کا کیس کرنا تھا، آج اس نے بھی اپنے پیپرز جمع کروانے تھے، اور ممکن تھا جلد ہی نو کی ضمانت بھی ہو جاتی۔ میری جان اداس مت ہو، میں ان کو پتہ نہیں لگنے دوں گی تمہاری تڑپ۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے، ناشتہ اسی ریزورٹ کے ریسٹورنٹ میں رات کی طرح کیے اب وہ نکلنے والے تھے۔ چونکہ دونوں نے ریزورٹ میں کوئی گولڈن نائٹ نہیں منائی تھی تو کوئی کپل ہاٹ سروس بھی نہ لی، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارا جو دونوں ہی بہت مس کر رہے تھے۔ اب مانیہ اور امائل کی روانگی شمریز حقان کے گھر کی طرف تھی، کیونکہ مانیہ وہاں جانے والی تھی پر امائل افسردہ تھا۔ پرومس، بس دیکھ کر آ جانا وہ کیسی ہیں۔ وہ بے قراری سے عہد چاہنے کے ساتھ تاکید کر رہا تھا، جس پر مانیہ نے آہستگی سے اپنے گلے لگایا۔ وہ بھی فوراً بازو گرد بیچ گیا کہ ماں کا حوالہ کمزور کر رہا تھا۔ تم فکر ہی مت کرو، ساری چھان بین بنا اپنی شناخت تیاں کیے کر کے آؤں گی۔ اب نکلتے ہیں تاکہ تمہارے ہاسپٹل ہارس شروع ہونے سے پہلے ہم یہ کام نپٹا دیں۔ پھر مجھے اپنے جگر گوشوں کی خبر بھی لینی ہے، ان کی رات کیسی کٹی۔ وہ مائل سے دگنی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ وہ بھی تھا۔ 23-24 سالوں بعد ماں کی خبر پائے شاید اندر کے کسی تڑپے جذبے کی تسکین ممکن ہو جاتی۔ وہ لوگ 10 تک ہوٹل سے نکلے، ڈرائیو امائل نے ہی کی۔ آدھے گھنٹے تک وہ لوگ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تھے، وہی شمریز حقان کا علاقائی گھر جو ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ گاڑی روکتے ہی دونوں نے ایک وقت ایک جیسی بے قرار نظر بنگلے کے گیٹ پر ڈالی۔ نام، ارے کتنی بدھو ہوں، تمہاری ماما کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتی اپنی عقل کو دہائی دینے لگی، جبکہ امائل نے اس کی گال کھینچی۔ انداز میں لاڈ تھا کہ وہ امائل کو چیئر اپ کرنے کو اتنا کچھ کر رہی ہے۔ سریا بطول، ان کے ہسبینڈ کا نام شمریز حقان ہے، تم میں بھی اب سر نیم چینج کر لیا ہو۔ تم شمریز حقان کا نام لے کر جانا اندر۔ امائل نے اسے کچھ اہم معلومات دی، جسے مانیہ نے توجہ سے سنا۔ پھر نرم ڈھارس دیتے انداز میں اس نے امائل کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے چوما۔ میں ابھی آئی میری جان، اداس نہیں ہونا۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے محبت سے تاکید کرنا نہ بھولی، جبکہ امائل نے سر ہلائے سے بے فکر کیا۔ مانیہ کار ڈور واپس بند کرتی ایک نظر ساری شان عمارت پر ڈالے گیٹ کی طرف بڑھی۔ چال میں پر اعتمادی تھی۔ مانیہ نے جاتے ہی بیل دی تو بڑے سے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ کھولے ایک اسپیشل یونیفارم پہنے گارڈ باہر نکلا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ گارڈ نے مانیہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ شمریز حقان یا ان سے جڑا کوئی انسان ہے اندر تو مجھے انہی سے ملنا ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مانیہ نے پر اعتمادی سے تعارف دیا، جس پر اس گارڈ نے فوراً سر ہلاتے اندر جاتے اشارہ کیا، جس پر دوسرے گارڈ نے مین گیٹ کا پارٹ کھولتے مانیہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ امائل کی نظریں بے تابی سے گیٹ پر جمی تھی، اور جب مانیہ اندر گئی تو تسلی ہوئی کہ اب ماں کی خبر مل ہی جائے گی، اور جو دل کو تکلیف ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ شمریز حقان 5-6 سال بعد ہی یہاں کچھ دن کے لیے آتے ہیں۔ وہ اور ان کی وائف سریا کافی سالوں سے ڈنمارک مقیم ہیں۔ آپ کو یہاں شمریز سر کے بھائی کی فیملی مل سکتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف دیں تاکہ میں اندر جا کر بتا سکوں۔ گارڈ نے وہیں رک جاتی مانیہ کو بتایا تو وہ دکھی ہو کر اس گارڈ کو دیکھنے لگی، یعنی امائل کو اس کی ماما تبھی نہیں دکھائی دی کیونکہ وہ یہاں عرصے دراز سے نہیں تھی۔ کیا مجھے سریا آنٹی کا نمبر مل سکتا ہے یا شمریز انکل کا؟ مانیہ نے تعارف کی بات نظر انداز کی تو گارڈ نے کچھ دیر ماتھا کھجایا۔ دراصل ہمیں اجازت نہیں ایسے کسی کو مالکوں کے نمبرز دینے کی۔ آپ ان کی فیملی کے کسی فرد سے مل لیں، پھر میں نمبر دے دوں گا۔ میں شمریز سر کے بھائی کی بیوی کو بتاتا ہوں، اس وقت بس وہی گھر پر ہیں، آ جائیں آپ۔ گارڈ کے اصرار پر چاروں نہ چار مانیہ ان کی پیروی میں اندر کی طرف گئی، پر وہ روزینہ نام کی لیڈی اسے لان میں ہی نظر آ گئی، جو گارڈ کے ساتھ اس خوبصورت سی لڑکی کو آتا دیکھ کے خود بھی ذرا اٹھ کر لان کے کنارے آ رکی تھی۔
کون ہے یہ فراز؟ روزینہ نے نرمی سے پوچھا۔ میم یہ شبریز سر سریا میم سے کنیکٹ کوئی لیڈی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ گارڈ نے سرسری تعارف دیا تو روزینہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور مانیہ کو مسکرا کر وہی لان کی جانب ہلکی ہلکی دھوپ میں لگی میز کرسیوں کی جانب آنے کی دعوت دی۔ پہلی بار کوئی بھابھی اور بھائی کا پوچھتا ہوا آیا، بیٹھو بچے۔ روزینہ کے لہجے کی طرف پر مانیہ کی رہی سہی گھبراہٹ بھی ہٹی۔ وہ جلدی سے بیٹھی، فون سامنے میز پر رکھتے سامنے ہی براجمان ہوتی روزینہ کو دیکھنے لگی۔ کیا سریا آنٹی شادی کے بعد واپس نہیں آئی؟ مانیہ نے ہی بات کا آغاز کیا تو روزینہ کے چہرے پر درد سا اتر آیا۔ نہیں، شادی کے 1 منتھ بعد ہی شمریز بھائی اپنے پہلے 3 بچوں اور سریا بھابھی کے ساتھ ڈنمارک چلی گئی۔ نہ وہ خود آئی، نہ کبھی ان سے آج تک کال پر بات ہوئی، کیونکہ شمریز بھائی سے کسی سے بات نہیں کرنے دیتے تھے، اتنے جنونی تھے۔ 1 منتھ وہ یہاں رہی تو ہماری جو ہٹلر ساس تھی اسی نے جینا دوبر کیے رکھا۔ مجھے سریا بھابھی بہت اچھی لگی تھی، پر ہماری ساس کو ہمارا اتحاد زہر لگا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ پتہ نہیں بیچاری نے ہماری ساس کے ساتھ کیسی زندگی جی ہوگی۔ وہ کچھ سال پہلے ہی مری، جبکہ سوتیلے 3 بچے بھی کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ سوشل ہے نا، تینوں کو تو دیکھتی رہتی ہوں۔ مانیہ کا دل عجیب سے دکھ سے بھرا۔ یہ سب سن کر تو اسے سریا معصوم اور اذیت کی ماری لگی، اور ان کی اپنی اولاد؟ مانیہ کا دل یہ سوال کرتے بھاری ہوا۔ نہیں، شمریز بھائی اور سریا کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ مجھے بہت ترس آتا ہے بھابھی پر۔ میں نے منیز کو بارہا کہا وہ نہیں آ سکتی تو مجھے لے جائیں، پر شمریز بھائی کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اللہ جانے بھابھی کس حال میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ان کا سیل فون نمبر تک نہیں۔ 23 سال سے ان کی خبر شمریز بھائی سے ہی ملی، جو خود بھی سالوں بعد ازمیر آتے ہیں، وہ بھی کام کے سلسلے میں۔ مانیہ کا دل گویا پھٹنے سا لگا۔ وہ یہ سب امائل کو کیسے بتائے گی، سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا خیر، تم بتاؤ، تم بھابھی بھائی کو کیسے جانتی ہو؟ وہ تو عرصے سے یہاں ہے بھی نہیں۔ روزینہ نے یہ سب سمیٹا تو خود بھی دکھی ہوئی، جبکہ اب مانیہ کو اپنی شناخت چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میں سریا آنٹی کی اکلوتی بہو ہوں، ان کے پہلے ہسبینڈ سے ان کا جو بیٹا ہے اس کی وائف۔ مانیہ نے اپنا تعارف مسکرا کر دیا، جس پر روزینہ بھی مسکرائی اور اٹھی تو مانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بھابھی کی بہو، سمجھو میری بہو، میرا بچہ، گلے لگو۔ شکر ہے بھابھی کا کوئی تو ملا۔ مجھے بتایا تھا انہوں نے وہ اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ آئی تھی، 6 سال کے بیٹے کو۔ مجھے امید نہیں تھی وہ بچہ کبھی بھابھی کی تلاش کرے گا، یہ تم آؤ گی۔ مانیہ کو لگا جس سے یہ عورت بھی دکھی ہے، جبکہ مانیہ کو ان کا گلے لگانا اچھا لگا۔ وہ بچہ انہیں کبھی نہیں بھولا، بہت بڑا ہو گیا ہے، پر اس کے اندر وہ 6 سال کا روتا بچہ اب بھی ہے۔ مجھے ایک فیور دیں آنٹی، کہیں سے سریا آنٹی کی خیر خبر نکالیں۔ امائل کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں، ایک اولاد کو کبھی غلط نہیں لگ سکتا۔ ہمیں سریا آنٹی کے بارے جاننے کی بہت ضرورت ہے، آپ مدد کریں گی میری؟ مانیہ کو لگا وہ مہربان ہے تو وہ مدد ضرور کریں گی، جبکہ روزینہ کیوں نہ مدد کرتی کہ وہ خود عرصہ دراز سے فکر میں گڑی تھی۔ ہے تو بہت مشکل، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ شمریز بھائی کی کزن بھی ہوتی ہے وہاں، اس کا ہسبینڈ شمریز بھائی کا بزنس پارٹنر بھی ہے، شاید وہ ان کی کزن بھابھی تک پہنچ سکے۔ میں منیز سے نمبر لیتی اس کا، پھر کال کرتی ہوں اسے۔ تم مجھے اپنا نمبر دو، جیسے ہی کچھ پتا چلے گا میں انفارم کر دوں گی میرے بچے۔ روزینہ نے اتنی بڑی ڈھارس دی کہ مانیہ مشکور ہوئی، فوراً سے ان کو اپنا نمبر بھی لکھوایا۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھی اور کائنڈ ہیں۔ جیسے ہی سریا آنٹی کا پتہ چلے مجھے فوراً کال کیجیے گا، میں شدت سے آپ کی کال کا ویٹ کروں گی۔ مانیہ نے ان سے دلی درخواست کی، جس پر وہ سر ہلاتی سے بھرپور یقین بھی دلا چکی تھی۔ بے فکر رہو، میں جیسے ہی کچھ پتہ لگے فوراً انفارم کروں گی۔ تو پہلی بار آئی ہو، بتاؤ کیا کھاؤ گی، کیا پیو گی؟ امائل کو بھی لے آتی اندر، میں بھی دیکھوں بھائی جیسا ہے، بابی جیسا ہے یا نہیں۔ روزینہ کی اتنی محبت کیا کہ وہ بہت زیادہ مشکور تھی۔ وہ تھوڑے اداس ہیں تبھی اندر نہیں آئے۔ رہی بات کافی کی تو یہ ماں بیٹا مل لیں، پھر اس خوشی میں ضرور پیوں گی آنٹی۔ اگین تھینک یو سو مچ۔ وہ اجازت طلب ہوئی اور جھک کر فون اٹھایا، جس پر روزینہ نے خوشی خوشی اجازت دی۔
جبکہ مانیہ وہاں سے باہر آئی تو گیٹ سے نکلتا دیکھتے ہی امائل کا ڈور اوپن کرتے باہر نکلا اور مانیہ کی طرف لپکا۔ وہ بے حد بے قرار تھا۔ تمہاری مما تو 23-24 سالوں سے ڈنمارک میں ہے، لیکن وہ کیسی ہیں یہ جلد پتہ لگ جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھو، ساری تفصیل دیتی ہوں۔ مانیہ نے اس کی تڑپ بھانپ لی، تبھی ذرا اس کے پرسکون ہونے کا اہتمام کیا، جبکہ امائل نے گاڑی بھی ذرا اس روڈ سے ہٹائی۔ جبکہ مانیہ نے جب ساری تفصیل دی تو امائل کا دل اور پریشان ہوا، شمریز کے سبب کہ نہ جانے اس کی ماں کس جہنم میں ہوگی۔ لیکن اب روزینہ کی کال آنے تک ان کے پاس انتظار کے سوا کوئی آپشن نہ رہا تھا۔ وہی مانیہ نے امائل کو کافی تسلی دی کہ سب ٹھیک ہوگا۔ جبکہ اسے دوغان ولا ڈراپ کیے وہ ہاسپٹل پہنچا تو آگے ساری صورتحال جان کر ایک بار تو سرتا پیر گھوم کر رہ گیا۔ راتوں رات نو کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ بے خبر رہا۔ اس کا افسوس تھا، پر نو کی تیسری ڈوز لیے وہ عدالت نکل گیا۔ جبکہ مانیہ تو گھر میں کسی کو نہ پائے سب کو کالز کرتی رہی۔ سارم سے رابطہ ہوا جس نے اسے آ کر سب بتانے کا کہہ دیا تھا۔ جبکہ نو کو بھی ہیلتھ انویسٹیگیشن والے کوٹ لے کر نکل چکے تھے۔ امتاب اس کے ساتھ ہی تھا۔ ناما اور سارم آفس میں ویٹ کر رہے تھے۔ جب امتاب کو دیکھتے ناما جلدی سے اٹھی اور پیچھے ہی آتے نو کو دیکھتی وہ بھاگ کر اس کی کھلتی بازوؤں میں جا سمائی۔ خود نو ذرا ہچکچا گیا کہ وہیں بابا، سارم، امتاب اور وہاں کا آفس ہیڈ بھی موجود تھا، پر ناما کیا کرتی؟ اتنے گھنٹوں سے اسے دیکھا نہیں تھا تو جان لبوں پر آئی تھی۔ I miss you so much نو، ٹھیک ہے نا آپ؟ وہ روبرو ہوتی اس کے ہاتھ اور کلائیاں دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے نو کو تکلیف تو نہیں دی۔ جبکہ باقی سب بھی ذرا پیپر ورک میں بزی ہوئے تاکہ کپل کو ذرا کارنر پرائیویسی دی جائے۔ سارم اور میکائل کی پیار بھری نظریں بھی نو کو حوصلہ و تسلی دینے میں کسی سے پیچھے نہ رہی تھی۔ تم ایسے گلے لگو کی امید نہیں تھی کہ مجھے ایکسٹرا ٹھیک کر گیا رو، بالکل ٹھیک ہوں، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور امتاب سے پتہ چلا کیسے تم سب نے وریام کو میرے لیے جگایا۔ حیران ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کتنی قیمتی دولتیں ہیں۔ بس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتا پیار سے اس کا ماتھا چومتے بولا تو ناما کی پلکیں خوشی سے بھیگ سی گئیں۔ اف، یہ کچھ گھنٹے وہ نوح سے دور رہی تھی، لگ رہا تھا صدیوں بعد مل رہی ہے۔ یہ سارم کا پلان تھا، پھر ہم نے میکائل انکل کو ملایا تو ہماری ٹیم بن گئی۔ پریشان مت ہوئیے گا، ہم آپ کو زیادہ دن اریسٹ نہیں رہنے دیں گے، ضمانت ہو جائے گی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ بتائیں مجھے، نیند لی؟ وہ بے قراری سے اس کو دیکھ رہی تھی جو ناما سے زیادہ فریش تھا۔ یار نے پورا وی آئی پی ماحول اریسٹ کے باوجود دلوایا تھا، کوئی مذاق تھوڑی تھا۔ نیند تو تمہارے پاس آتی ہے، بس وہ یہاں سے نکل کر ہی لوں گا، باقی میری فکر مت کرو، گھر سے زیادہ آرام ہے، مجھ پر بس انکوائری ہے اور میں سیلیبریٹی بھی ہوں، ازمیر کا سرمایہ بھی تم مجھے بہت آرام سے رکھ رہے ہیں جیسے ان کا سسرالی ہوں۔ وہ دانستہ شرارت پر اترا کہ ناما کو بھی سکون ملا کہ واقعی وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مائل بھی پہنچ آیا تو نو کو تیسری ڈوز اس نے نہ صرف خود لگائی پر ناما کو بھی سکھائی کہ نو کی بازو کی کس وین میں لگے گا۔ ناما کو نو سے زیادہ درد ہوا، تب اس نے پکا سوچ لیا تھا کہ آگے سے وہی لگائے گی۔ خیر، اس کے بعد پہلی ہیرنگ میں دونوں اطراف سے کافی بحث ہوئی اور معاملہ 2 دن بعد فائنل ہیرنگ پر چلا گیا۔ لیکن وریام ہاسپٹل کی سپورٹ نو کی انکوائری کی راہ میں بڑا پتھر آج ہی بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ نو کو 2 دن اریسٹ رہنا تھا، لیکن 2 دن بعد اس کا کیس کلوز ہو جائے یہ وکلا کی طرف سے پہلی ترجیح تھی۔ جبکہ ناما نے فون ابھی تک آن نہیں کیا تھا۔ کورٹ کے بعد وہ لوگ واپس دوغان ولا روانہ ہو چکے تھے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ میں؟ بہت کچھ ہوا ہے، یہ بہت زیادہ سیریس والی ایپیسوڈ تھی۔ مطلب میں آپ کو اس ایپیسوڈ کے تھرو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ہی، اس دنیا میں ہی ہماری جو کوتاہیاں اور غلطیاں ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کتنا کچھ غلط کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی سنورنے کے اتنے موقع دیتا ہے کہ ہماری سوچ ہے وہ ہر قدم پہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میرے بندے غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھتے یہ چیز۔ تو
اب دیشان جیسے اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب، اسے ہر ایک پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جتنی ناشکری کی، جتنا اس نے دل دکھایا، جتنا اس نے لوگوں کو ستایا ہے، وہ ایک بندے کے ہاتھوں کی مار نکلی ہے وہ، یعنی اسے ایک ہی بندہ وہ اتنا گندے قسم کا مل گیا ہے کہ وہ یہ لکھتے ہوئے مطلب میرے رونگٹے کھڑے تھے، تو میں سوچتی ہوں جن کے ساتھ یہ واقعی ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مطلب لوگ ایسا کیوں سوچ کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اتنا نیگیٹو کیوں بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھ سمیت سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈالے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگ کیسے لگے گی اور نامہ کیسے جلے گی، اور یہ بہت کچھ اسپیشل ہونے والا ہے، بہت کچھ امیزنگ ہونے والا ہے۔ 2 دن بعد کیسے نور جو ہے وہ رہا ہو جائے گا ضمانت پہ، کیا ہوگا سب کچھ، اور سلیہ کی خبر کیسے ملے گی ہمائل کو، یہ سب ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو ساتھ بنے رہیے گا، اچھا سا تبصرہ دیجیے گا۔ ناول اینڈنگ کی طرف گامزن ہے، بہت ہی پیارا اور حسین اینڈ رومانٹک سا اینڈ ہوگا جیسے رومانٹک ناول تھا، اور ایک مقصد لیے ہوئی تھی یہ سٹوری، تو یقیناً آپ تک وہ پہنچ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں پھر، بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور پیارا سا تبصرہ دیتے جائیے گا، بھولیے گا مت، بائے بائے۔